हेलो गाइस, नमस्ते जी, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चिन्नी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चिन्नी रिएक्ट्स में। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिस पे हम रिएक्शन करने वाले हैं वो मेरे बहुत ही सारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का सजेशन था मेरे लिए कि मुझे उनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो हाँ जी, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्रिएशन एंड क्रिएटर गेट टू नो अल्लाह बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। हाँ जी, आज मैं उन्हें फ़र्स्ट टाइम सुनने वाली हूँ क्योंकि मुझे उनके बारे में नहीं पता था और मुझे बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए। उन्होंने मुझे बोला कि उनके ऊपर रिएक्शन बनाइए, उनको सुनिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो मैं उन्हीं का एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए, आज मैं भी उन्हें फ़र्स्ट टाइम सुनूंगी और उनसे इल्म हासिल करूँगी और आप लोग भी उन्हें सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को टाइम को वेस्ट किए बिना। ये खुलियों ने क्या खुद डिसाइड किया था कि इन खुलियों ने मिलके आंख बनना है, इन खुलियों ने मिलके दिल बनना है? ऑर्गेनाइज हुए ना, और फिर सारे खुलिये ऑर्गेनाइज होके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दिल का फंक्शन गुर्दे नहीं परफॉर्म कर सकते, गुर्दों का फंक्शन आंखें नहीं परफॉर्म कर सकती, आंखों का फंक्शन जो है वो हाथ नहीं परफॉर्म कर सकते। इंसान को तो पता ही नहीं उसके अंदर क्या कुछ है। तो ये बुनियादी बात है कि उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, और जितने अगले भी गुजरे हैं उनको भी उसी ने पैदा किया है। उससे डर जाओ, उस अल्लाह से डर जाओ जिसने तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर पैदा किया है। जो तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर पैदा करने पर कादिर है वो तुम्हारे साथ कुछ भी करने पर कादिर है, और अगर वो तुम्हारे लिए कुछ डिसीजन कर लेगा फिर कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। ये है असल में इसका फार्म। डर जाओ, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डर सको। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, वही अल्लाह है जिसने इस जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है। वस्समाअ बिनाआ, और आसमान को छत बनाया है। इस हिस्से के ऊपर भी घंटों बोला जा सकता है कि ये जमीन जो बिछौना बनाई है, सिर्फ उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जा रहा है कि जमीन को रहने के काबिल बनाया है। जमीन में हर सेकंड में 2 ज़लज़ले आते हैं, हर सेकंड में, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत कम होता है। अगर वो बढ़ जाए तो जमीन तबाह बर्बाद हो जाए। इतने ज़लज़लों वाली जमीन को रहने के काबिल बनाया है, उसे कंट्रोल किया, और इस एतबार से भी रहने के काबिल बनाया है कि वहां पर हर मखलूक के लिए उसकी जिंदगी का सामान रखते हैं, और जो सबसे जरूरी सामान था जिंदगी के लिए वो बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। कौन सी चीज? ऑक्सीजन। पानी तो फिर भी बंदा कुछ घंटे कुछ दिन भी निकाल सकता है, ऑक्सीजन 1.5-2 मिनट से ज्यादा कोई नहीं निकाल सकता। बिल्कुल फ्री रखे, और उस ऑक्सीजन की जो मिकदार है उसे कंट्रोल किया हुआ है फिजा के अंदर। हाइड्रोजन से या नाइट्रोजन से वो बढ़ जाए तब भी हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है, कम हो जाए तब भी एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये तो सिर्फ एक फाइन ट्यूनिंग है, इस तरह की मिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स रूए अर्ज पे है। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मिरेकल प्लैनेट बनाया गया है इस काबिल के यहां पे जिंदगी रहे। वो किसी के बनाने से बना है। अगर वो कहता है खुद ब खुद बन गया है तो फिर इसको कोई कॉपी करके बना के बता दे। जो चीज कॉपी भी ना हो सकती हो उसके बारे में कहना कि वो खुद ब खुद हो गई है, तो इससे बड़ी तो बेवकूफाना स्टेटमेंट ही नहीं हो सकती। जो काम करने से ना हो सके वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? खुद ब खुद तो वो काम हो सकता है ना कि जो यानी करने से हो भी जाए। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज नहीं बना सकती कि जिसे हम मट्टी में बोएं और वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। लोग तो कहते हैं जी मट्टी की तो कोई कीमत ही नहीं है। मैं कहता हूं सोने की कोई कीमत नहीं। सोने में बीज डाला जाए तो वो दरख्त नहीं बन सकता। अगर मट्टी दुनिया पे ना हो तो सोने को चाटना है किसी ने, और सोना ना हो तो फिर भी दुनिया चलती रहेगी। ये मट्टी जो अल्लाह ने रखी है देखने को हकीर चीज है, लेकिन उसमें हम बीज बोते हैं, और सर वो बीज जब निकलता है और दरख्त बनता है
اس درخت کا سائز، اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ، اس کا پھل میں کنورٹ ہونا، پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ، پتوں کی شیپس، ان کے سائز، پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے، یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے، ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا، اور کوئی یہ کہ خود بخود بن گیا، تو اس سے بڑی بیوقوفی کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی بیوقوف انسان بھی ایک بال پوائنٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں خود بخود بن جائے، کیونکہ یہ ایک مینیجیبل چیز ہے، الٹپ نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے۔ تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اب یہ متشابہات میں سے ہے، یعنی آسمان کے بارے میں جو اب ہمیں اس ماڈرن سائنس کی وجہ سے ٹروتھ ریویل ہو رہے ہیں، وہ تو بڑے حیران کن ہے۔ یعنی آسمان کی جو لیئرز ہیں، آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اسٹریٹوسفیئر ہے، پھر ٹروپوسفیئر ہے، پھر اوزون کی لیئر ہے، یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیٹیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں، لیکن زمین کی جو ہمارے رہنے کی سطح ہے اس میں سے چاند ایک پہنچتی ہے۔ 99.99% یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہے، کچھ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہے، ورنہ وہ ہارمفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماریاں ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں اوزون لیئر کے اوپر ایک شگاف ہے، اس کی وجہ سے سکن کینسر کا خدشہ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈائریکٹ ریز آتی ہے۔ تو یہ آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جی، اس پہ کتنی دیر بولا جائے، میرے اس پہ کئی ایک لیکچرز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں ورنہ تو ٹاپک بدل جائے گا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے طور پہ۔ اچھا یہ ساری باتیں بنیادی ہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو کہ یہ چیزیں میری آبزرویشن میں نہیں ہیں۔ قرآن چونکہ پوری انسانیت کے لیے، لہٰذا اس میں بالکل ڈیٹم لیول کی بنیادی باتیں ڈسکس ہوں گی جو ہر بندے کے ایکسپیرینس میں، نالج میں ہوں۔ یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم سے اگلوں کو پیدا کیا، سب کے ایکسپیرینس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، آسمان کسی انسان نے بنائی ہے، انسان تو ہمیشہ سے آبزرو بھی کر رہا ہے اسے، انسان تو صرف ڈسکوری کرتا ہے، اور انوینٹ بھی جو کرتا ہے وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا، عدم محض سے وجود نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی تخلیقات کو یوز کر کے کرتا ہے۔ اگر وہ یہ ٹیبل لکڑی کا بنا رہا ہے تو لکڑی اس نے نہیں بنائی ہے، لکڑی نیچر سے ہی آئی ہوئی ہے، کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے، کوئی چیز نہیں تھی تو پیدا کی ہے۔ انسان جو خالق ہے وہ اللہ کی تخلیق میں سے خلق کرتا ہے، لیکن انسان بدیع نہیں ہے، البدیع نہیں اسے کہہ سکتے آپ، بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ تو آسمان کے ذریعے پانی ہم دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے زمین سے رزق نکالتا ہے تمہارے لیے۔ اس میں کیا قیامت مضمر ہے، رزق نکالنا بھی کافی نہیں تھا اگر اس رزق کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ نہ ہوتی۔ آپ شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے ڈال دیں، بہترین سے بہترین سبزی بھی، وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی جبلت نہیں ہے، اس کے لیے وہ رزق نہیں ہے۔ اور بکری کے سامنے فریش قیمہ لا کے ڈال دیں آپ، اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں۔ تو صرف رزق تمہارے لیے، رزق یعنی رزق بھی پیدا کیا اور اس رزق کو کمپیٹیبل بھی بنایا۔ اور یہ رزق میں تو میں صرف کھانا پینے ڈسکس کر رہا ہوں، ورنہ تو ہر نعمت ہی رزق ہے۔ سب سے اہم ترین رزق آکسیجن ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں، جس کے بغیر ہم 1.5-2 منٹ سے زیادہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، وہ سب کے لیے فری رکھتی ہے اللہ نے۔
کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, کوئی آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا, یہ آپ کے لیے فری ہے. تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں, اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا, آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے, آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے, اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا. سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے, چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو, چاہے پودوں کی خوراک ہو, چاہے ہماری خوراک ہو. زمین مر جائے تو ساری مخلوقات مر جائے. تو اللہ فرماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے تو ہو, تم جانتے تو ہو کہ یہ کوالٹیز کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے. یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا. مجھے بتائیں, قرآن اسٹارٹ میں جو توحید بیان ہوئی ہے, اس توحید کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کسی بابے کو پکارے گا, کسی مرے ہوئے شخص کو پکارے گا, کسی زندہ شخص سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے؟ امپاسبل. کتنی بنیادی بات ہے. بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں, فلا تجعلوا للہ اندادا, پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پہ. وانتم تعلمون, اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل. جسے بنایا جائے مد مقابل کون ہو سکتا ہے؟ سچ میں نے ان کو پہلی بار سنا ہے, اور سچ میں مجھے اتنا اچھا لگا ہے نا یہ ویڈیو, اتنا اچھی نالج ان سے ملی ہے. اور سچ میں ہمیں سچ میں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ہمیں وہ نہیں دکھتا, پر ہم جانتے ہیں کہ اس سرشٹی کو جس نے بنایا ہے وہ ہے اس دنیا میں, وہ ہر جگہ موجود ہے, وہ ہر چیز. مطلب ہمیں نا بس شکر, بس سجدے میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اللہ, بس ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں کیا کیا نعمت سے نوازا ہے. اس زمین کو, اس ارتھ پلانٹ کو ہمارے لیے رہنے لائق بنایا, اور جو اسکائی ہے, آسمان ہے, اس کو ہمارے لیے ایک پروٹیکٹیو چھت بنایا تاکہ ہم اس میں آرام سے رہ پائیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہو. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ نے ہمیں دیا, اور کتنے لوگ, آپ سچ بتائیے گا کتنے % لوگ, آپ لوگوں میں جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ مجھے ضرور کامنٹ میں بتائیے گا کہ کتنے % کتنے لوگ آکسیجن جو ہمیں ضروری ہے ہماری سانس لینے کے لیے, جس کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں, کتنے % لوگ اس آکسیجن کا اللہ کو تھینک یو بولتے ہیں, کتنے % لوگ بولتے ہیں. سچ میں آج میں دیکھتی ہوں نا, اتنا لوگ ناشکرے ہوتے ہیں, اتنا لوگ ناشکرے ہوتے ہیں, اتنی چیزوں سے اللہ نے لوگوں کو نوازا ہوتا ہے, بٹ پھر بھی ناشکری کرتے رہتے ہیں. ہر چیز میں بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ارے تمہیں اتنی ساری چیزیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں, اور کیا مانگو گے, اور کیا چاہیے, اور چاہیے تو اللہ کے سامنے جھکو اور عبادت کرو اور مانگو. مطلب اتنا سچ میں. اور جو میں ویڈیو سن رہی تھی نا, اور میں نے فرسٹ ٹائم ان کو سنا ہے, اور سچ بتا رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ایون میرے کو نا گوز بمس آ رہے تھے بیچ میں جب وہ اللہ کا نام لے رہے تھے نا, مطلب اللہ کے بارے میں بول رہے تھے, ان کی تعریف کر رہے تھے, تو اتنا میرے کو ایک دم سے گوز بمس آ رہے تھے, باڈی میں ایک دم رواں اٹھ رہا تھا میری, اور مجھے اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے. مطلب میں جب بھی آنکھیں بند کرتی ہوں نا, تو جب بھی مجھے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے, یا میں عبادت کرتی ہوں, یا میں تو بس میں اپنی آنکھوں کو بند کرتی ہوں اور میں بس اللہ کو یاد کرتی ہوں, اور مجھے ایک روشنی کا نور دکھتا ہے, اور میں اس نور میں ہی بلیو کرتی ہوں, اس روشنی میں ہی بلیو کرتی ہوں. اور میں اللہ کا بہت بہت شکر مانتی ہوں کہ وہ نور مجھے دکھائی دیتا ہے جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں. تو گائز, اگر بس آپ لوگ ناشکرہ نہ بنے, بالکل ناشکری اللہ کی نہ کریں. اللہ نے پتہ نہیں ہمارے لیے کیا نعمتیں, ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں دی ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اتنی ساری چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے ہمیں جن چیزوں سے نوازا ہے. بس آپ لوگ تھینکفل رہیں, ہمیشہ اللہ کے گریٹفل رہیں, اس رب کو ہمیشہ تھینک یو بولیں. ایک دن بھی ایسا نہیں جانا چاہیے کہ ہم انہیں تھینک یو نہ کہیں. ہر ایک چیز, چین سکون کی نیند کے لیے, ہر ایک چیز, اچھی صحت کے لیے, ہر ایک چیز کے لیے ہمیں انہیں تھینکفل ہونا چاہیے. بس میں تو یہی بولوں گی, اور میں یہی چیز مانتی ہوں. میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی بس اچھی چیزیں کریں اللہ, اور میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.
अल्लाह की ही इबादत करें अपने मन से, दिल से, आंखों को बंद करके, जिसे वो नूर दिख जाए तो बस उसे और क्या चाहिए। तो बस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और लोग भी सपोर्ट करें, और ऐसे ही मैं किस तरह की और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ मुझे ज़रूर बताएं। और इस वीडियो पे रिएक्शन बनाने के लिए आप सबका मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि उनके ऊपर वीडियो बनाइए, और सच में मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी नॉलेज हासिल हुई और अल्लाह के मैं और करीब हो गई। तो चलिए आप लोग भी अल्लाह के करीब रहिए, अगर अल्लाह के करीब रहेंगे तो वहाँ अल्लाह से मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जब तक हम अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, आप लोग अपना ख्याल रखें पूरा, और मुझे दुआओं में हमेशा हमेशा याद रखें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रब राखा।